اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ روز ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کے بعد یہ تیسرا رابطہ ہوا۔ ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے دوران سیز فائر کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن سے۔ بتائے گا خاور؟ جی خاور جی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے، اگر جی خاور بتائیے گا کہ پاکستان بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو تیسرا رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز تیسرا رابطہ ہوا ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز پاکستان اور انڈیا جو دونوں طرف سے، اور اس رابطے کے دوران جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مزید یہ جو سیز فائر ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے پایا گیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ اقدامات ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ سب سے اہم جو بات اس ڈیولپمنٹ کی یہ ہے، ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو ایک سیز فائر طے ہوئی تھی، ظاہر ہے یہ سیز فائر امریکن انٹرونشن جب ہوئی تھی ہمارے سامنے ہے پیزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات، مارکو روبیو کا جو بیان آیا تھا، ان کی سٹیٹمنٹ، اور جس انداز سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا تھا، تو وہ جو ایک پیرل اس وقت سارے کا سارا ڈرا ہوا تھا، تو اسی کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے، اور یہ جو سیز فائر کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جو بھی اقدامات دونوں طرف سے اٹھائے جانے ہیں اس کے اوپر مسلسل رابطہ بھی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ چیز یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک تاثر ایک مختلف سطح کے اوپر بنا تھا کہ ایز ایف کہ جی ہم اس خطے کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہماری کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ایک ڈیٹرنس جو ایک ثابت ہونی تھی وہ بھی پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے ثابت کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد بالکل ایک برابری کی سطح کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ رابطے بحال ہیں، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اچھا یہ بتائیے گا ڈی جی ایم اوز کا جو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطہ ہے یہ تیسری بار ہوا ہے، عام طور پر یہ رابطہ کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ تو مسلسل رہتا ہے، کسی بھی موقع کے اوپر یہ بیسیکلی رابطہ ہوتا ہے اس کام کے لیے ہے، کوئی انٹورڈ غیر معمولی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو یہ آپس میں جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک وار لائک سچویشن نہیں تھی، وار ہو گئی تھی، ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے میزلز داغے گئے، ہم نے بھرپور جواب دیا اور مار کا حق کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رابطہ ہوا یہ جب امریکنز نے انٹروین کیا، اس کی ایک اسپیشل بیک گراؤنڈ کے اندر ہوا، تو ایک سیز فائر ظاہر ڈکلیئر کی گئی، امریکنز آئے، اور اس سیز فائر ہونے کے بعد سے یہ جو رابطے ہیں ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ سیز فائر ہوئی ہے پاکستان انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے۔ بالکل جو ایک معاملہ طے ہوا تھا کہ دونوں طرف سے کوئی بھی ایک گولی بھی فائر نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں اس کے اوپر اب اگر ہم دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں کے دوران کہ اس سیز فائر کو بالکل قائم رکھا گیا ہے اور اس کی وائلیشنز کسی بھی طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا تو خاور یہ تیسری بار چونکہ رابطہ ہوا ہے تو کیا ہر رابطے پر اگلے رابطے کے لیے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، وقت بتایا جاتا ہے کہ کب رابطہ کیا جائے گا دوبارہ، یا پھر خدا نخواستہ کسی غیر معمولی صورتحال پہ ہی رابطہ ہوگا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ بنیادی طور پر یہ جو تیسری نشست ہوئی ہے بظاہر ٹیلی فون کے ذریعے جو رابطہ ہوا ہے، اس دوران مختلف اقدامات کے حوالے سے دونوں اطراف نے اپنے نوٹس شیئر کیے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو مزید مستحکم کرنا ہے آنے والے دنوں میں، اور جو اقدامات اٹھائے جانے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بھی بتایا گیا ہوگا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں شیئر ہوتی ہیں، ظاہر ہے ٹائم بھی طے ہو جاتا ہے کہ یہ اقدامات اٹھانے کے بعد جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، کرنے کے بعد پھر اگین آپ نوٹ شیئر کرتے ہیں، تو یہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور اگین یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنی ایک جو ڈیٹرنس ہے کنونشنل آرم فورسز کی وہ پہلے بھی اسٹیبلش تھی اور اس کو ری اسٹیبلش کر دیا گیا ہے ہر سطح کے اوپر، اور انڈیا جو ہے اس بات کو مان رہا ہے، اور یہ ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، یہ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ پاکستان جب سے یہ 22 اپریل سے آن ورڈ یہ واقعات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے پاکستان نے ہر سطح کے اوپر جا کے ایک ہی بات کی تھی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں،
ہم مذمت کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. جو پہلگام کے اندر واقعہ ہوا اس حوالے سے بھی ہم نے کہا کہ کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں ہم اویلیبل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم نے پہلے دن سے کی وہ یہ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ملٹری مس ایڈونچر کیا گیا ہمارے اوپر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا ساری دنیا کے میڈیا نے دیکھا. وہ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی وہ جو آپ کو پتا مشہور زمانہ جو ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہمیں پھر کسی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کوئی اس طرح کو تھیٹرکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ پھر ساری دنیا ہمارا جواب دیکھے گی. وہ پھر ساری دنیا نے جواب دیکھا. ابھی تک آپ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں خاص طور پر وہ میگزین جو اسٹریٹجک معاملات کے اوپر لکھتے ہیں عسکری ایشوز کے اوپر دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں ود دا فیکٹس اینڈ فیگرز کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے رسپانس دیا گیا بہت پوٹنٹ تھا افیکٹو تھا ریزلٹ اورینٹڈ تھا اور ود ان نو ٹائم جو ہم نے اپنی عسکری ہماری جو اہمیت ہے افادیت ہے اس کو ہم نے ثابت کر دیا. اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اب ڈی جی ایم اوز کے رابطے بحال ہیں. تواتر کے ساتھ ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور میرے خیال میں یہ خطے کے لیے دونوں ممالک کے لیے بھی بہتر ہے کہ دونوں نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہیں دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن انٹرنیشنل ٹرمز کے اندر دو نیوکلیر اسٹیٹ جب حاصل کر لیتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کے پاس اتنی حیثیت ہے اتنی قابلیت ہے کہ وہ گاڈ فوربڈ اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو وہ پھر بچے گا کوئی نہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات کی کہ اگر ایسکلیشن ہو جاتی تو پھر ملینز وڈ ہیو لاسٹ دیئر لائف. تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور پاکستان پہلے دن سے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر کے جو معاملات ہیں ہم بالکل لمحہ با لمحہ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ایک جو معاملہ طے ہوا تھا اس حساب سے جو انڈین کاؤنٹر پارٹ ہے ان کو اس حوالے سے جو ہے آن بورڈ بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی اسی طرح کے جو مثبت ہمیں رسپانس بھی مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے خاور گھمن اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ. اور پاکستان کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی یہ پاکستان کی جانب سے پہلے بھی واضح کر دیا گیا تھا اور اب پاکستان بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ روز ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کے بعد یہ تیسرا رابطہ ہوا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے دوران سیز فائر کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی. تیسرے رابطے میں سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے مزید مثبت اقدام پر اتفاق کیا گیا ہے.